رغبت رہتی عبادت کرتے، اور جب گھر واپسی کا جی چاہتا، گھر واپسی کی رغبت و شوق پیدا ہوتا تو آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کا صاف صاف مطلب ہے، اس میں کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ دو بات سمجھ لینی چاہیے، دو باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جس کام کے ہم عادی ہوں اس کام کو اس وقت تک کرتے رہو جب تک رغبت اور شوق ہے، اور جب طبیعت ہٹنے لگے اور دماغ تھکنے لگے تو چھوڑ دو۔ اگر طبیعت کے ہٹنے کے باوجود، دماغ کے تھکنے کے باوجود پھر ہم اس میں لگائیں گے تو طبیعت کند ہو جائے گی، اور اس کا یہاں تک اثر ہوگا کہ طبیعت اس فعل سے ہی بیزار ہو جائے گی اور نفرت کرنے لگے گی۔ اس واسطے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھو، مطالعے میں بھی خیال رکھو، بلکہ پڑھانے میں بھی خیال رکھو، عبادت میں بھی خیال رکھو، اوراد وظائف اور تلاوت میں بھی خیال رکھو کہ جب تک رغبت کے ساتھ طبیعت مائل ہے تو کرتے رہو، اور جب طبیعت ہٹنے لگے اور طبیعت پر بار ہونے لگے تو چھوڑ دو۔ ہاں، وہ لوگ جو عادی نہیں ہوئے ہیں ان کو واقعی اپنی طبیعت پر زور ڈال کر طبیعت کو عادی بنانا ہوتا ہے۔ یہ ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اہل عیال کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، بے توجہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کتنے بھی اچھے کام میں ہیں، بلکہ کتنی بھی ضروری کام میں ہیں، تو اپنے اہل و عیال کی طرف سے لاپرواہی اور بے توجہی ہرگز مت اختیار کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے دوران غار حرا میں گھر کا خیال آتا تھا، جبھی تو رغبت اور اشتیاق پیدا ہوتا تھا۔ اگر گھر کا خیال ہی نہ آتا تو رغبت اور اشتیاق ہی کا پیدا ہوتا۔ یہ تو اس کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ ان کی ضرورتوں کا خیال بہرحال رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر آپ سے کوئی ضرورت متعلق بھی نہیں ہے تو گھر والے بہرحال آپ سے ضرور مانوس تو ہیں ہی۔ ایک طویل دوری سے ان کو رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ ایک بات اور سن لیجیے گا یہاں پر، عبادت کے اندر یا کسی اور دوسری دینی مشغولی کے اندر اگر گھر یاد آ جاوے اور گھر کا اشتیاق اور رغبت پیدا ہو جاوے تو یہ کمال کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عین کمال ہے۔ اگر نہ ہو تو نقص ہے، اگر ہے تو کمال ہے۔ یہ ہے وہ کہ سب کچھ بھول بھال گئے، کسی کی کوئی خبر نہیں ہے، یہ اکثر و بیشتر ناقصین کو ہوتا ہے، کاملین کو نہیں ہوتا۔ کاملین ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھتے ہیں، اور وہ اس کے واسطے توشہ لے کر جاتے تھے۔ کس کے واسطے؟ یا تو آپ کہہ لو تعبد اللیالی کے واسطے، یا آپ بہرحال ما قبل کے مجھ سے یہ مفہوم تو سمجھ میں آ ہی رہا ہے کہ غار حرا میں قیام کے واسطے توشہ لے کر جاتے تھے۔ یہاں سے بات تو بالکل صاف ہے، لیکن اس کو بہت مختصر انداز میں ہم کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اس کے مقام پر آئے گی۔ توشہ اپنے ساتھ رکھنا، روزی رزق کے اسباب اختیار کرنا، بلکہ کچھ اپنے پاس پونجی جمع رکھنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اور ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ توکل ہی ہے، یہ توکل ہی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو تعطل کہتے ہیں اس کو، تعطل بیکارہ، یہ توکل ہی ہے۔ اور بس زیادہ تفصیل نہ کر کے اتنا عرض کر دوں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اللہ میں سے کاملین کا توکل وہ اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، ترک اسباب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ترک اسباب
یہ تو مستثنیات میں سے ہے، مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص حالات میں اور مخصوص وقت میں ہے یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے یہ۔ ثم یرجع الی خدیجہ، پھر وہ خدیجہ کے پاس واپس آ جاتے اور جتنے دن وہاں رہنا چاہتے، پھر جب غار حرا میں جانے کا شوق پیدا ہوتا فیتزودوا لمثلھا، تو اسی کے مثل پھر اس کے واسطے توشہ لے لیتے، جتنے دن رہنے کا ارادہ ہوتا یا تو اس کے لیے پھر توشہ لے لیتے۔ حتی جاءہ الحق وهو فی غار حراء، یہاں بس یہ ہے کہ حق سے کیا مراد ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر مضاف محذوف مانیں تو رسول الحق، اور حق سے مراد ہوگا اللہ تبارک و تعالی۔ اب مطلب ہوگا اللہ کا قاصد، اور حق سے مراد وحی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس وحی آ گئی، اور یہاں مضاف محذوف کر کے جاءہ حامل الحق، وحی کا حامل وحی یعنی فرشتہ آ گیا، اور یہاں حتیٰ جاءہ معرفت الحق، حتیٰ کہ ان کے پاس حق کی معرفت آ گئی، ان کو حق کی معرفت حاصل ہو گئی، اور معرفت حق سے مراد نبوت ہے، تو آپ کو نبوت عطا کر دی گئی، اور وہ غار حرا میں ہے۔ یہ جو فرمایا ہے حتیٰ جاء الحق وهو فی غار حراء فجاءہ الملک، سے اس کی تفصیل ہو رہی ہے اور اس کی تفسیر ہو رہی ہے۔ بس ان کے پاس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا۔ دیکھو، سب سے پہلے یہیں پر ہم کئی بحث کریں گے۔ پہلی بحث یہ کہ یہ فرشتہ کون تھا، تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ فرشتہ متعین طریقے پر جبریل تھا اور کوئی نہیں تھا، اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی صرف جبریل ہی لائے ہیں، کسی اور نبی کے پاس میکائیل وحی لائے ہیں تو لائے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ وحی جبریل لائے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات ایک اور آپ کو بتائی تھی کہ اس موقع پر اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وحی کی اقسام میں کہ پورا کا پورا قرآن وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اترا ہے، اور کسی دوسرے واسطے سے، کسی دوسرے فرشتے کے ذریعے سے، یا ایحاء یا اس کو کہو تلقی بالقلب کے ذریعے، یہ تلقی فی القلب کے ذریعے نہیں، بلکہ پورا کا پورا حضرت جبریل کے واسطے سے اترا ہے۔ تو یہاں ملک سے مراد متعین ہے، فرشتہ ہے، اور جبریل فرشتہ ہے۔ اچھا، اب دوسری صورت یہاں یہ ہے، دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ فرشتہ آپ کے سامنے کس شکل و صورت میں آیا، اس واسطے کہ اس سے پہلے ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ فرشتہ کبھی تو اپنی اصلی صورت میں آتا تھا، اور کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تھا، جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، یہ ہے۔ تو اس وقت اور اس دن فرشتہ کس شکل و صورت میں آیا؟ تو دیکھو دوستو، میں حوالہ مجھے اس کا ملا نہیں، اور زیادہ غور سے تلاش بھی نہیں کیا، تلاش کرنے سے مل بھی سکتا ہے۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آیا، لیکن فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے جسم و جسامت کو چھوٹا کر لیں، بڑا کر لیں، کسی دوسری شکل میں آ جائیں، مثلا انسان کی کسی دوسری شکل میں آ جائیں، یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ اصلی شکل میں تھا، اپنے پروں وغیرہ کے ساتھ اپنی اصلی شکل میں تھا، البتہ غار حرا میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا آپ کو اتنا چھوٹا کر لیا تھا
کہ وہ غار حرا میں سما سکے، غار حرا میں آ سکے۔ اور اس بات پر دل اس لیے بھی مطمئن ہوتا ہے کہ غار حرا میں جب پہلی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اس کے بعد قریب مشہور قول کے مطابق 3 سال تک فترت وحی کا زمانہ رہا ہے۔ 3 سال کے بعد پھر وحی دوبارہ گرمائی، جیسا کہ آپ آگے چل کر پڑھیں گے۔ تو وہ جو قصہ آگے آ رہا ہے حدیث پاک میں، اور میں کئی بار اس کو عرض کر چکا ہوں کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے کچھ آوازیں سنی، ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نہیں نظر آیا، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا فرماتے ہیں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، یہی ہے وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں اسے دیکھ کر مرعوب ہو گیا۔ تو دیکھو آج اس میں جب وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، سب جانتے ہیں کہ اس وقت جبریل اپنی اصلی شکل و صورت میں تھے۔ تو اگر غار حرا میں اپنی اصلی شکل و صورت میں نہ آتے جبریل، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچان لیتے؟ یوں کیسے کہتے کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے؟ جو میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، میں سمجھانے میں کامیاب رہا۔ یہ اس واسطے اپنی اصلی شکل میں تھے، لیکن اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کر لیا تھا جو غار حرا میں سما سکے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فوٹو اتنا سا ہو تب اس سے اصل شکل و صورت سمجھ میں آ جاتی ہے، اتنا بڑا ہو تب اس سے اپنے اصل شکل و صورت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ فرشتہ تھا اور جبریل تھا اور اپنی اصلی شکل میں تھا۔ اس کے بعد ایک یہ بحث رہتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے پہچانا کہ یہ فرشتہ ہے۔ آج سے پہلے تو کبھی ملاقات ہوئی نہیں تھی، تو کیسے پہچانا کہ یہ فرشتہ ہے؟ بلکہ آگے بھی ایک گفتگو آئے گی، میں اس کو بھی ہی سمیٹ دوں۔ آپ نے کیسے پہچانا کہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور آپ نے کیسے پہچانا یہ کہ اللہ کا کلام میرے پاس لے کر آیا ہے؟ یہ سوالات ہوتے ہیں۔ اور میرے دوستو، جب آپ شروحات میں بڑے بڑے حضرات کے اقوال پڑھیں گے تو آپ حیران بھی رہ جاویں گے، دنگ رہ جاویں گے، اور شکوک و شبہات بھی گھیر لیں گے آپ کو۔ لیکن سلیم الطبع ان سب کو رد کر دے گا، اور جس کی فطرت میں سلامتی نہیں ہے وہ ان کو لے کر ایک فساد کھڑا کر دے گا، جیسا کہ تفسیر کے اقوال میں، احادیث کے مطالب کے اقوال میں کرتے آئے ہیں لوگ، کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے، تو اب یہ سمجھو، اور میری بات کو آپ ذرا اچھی طرح غور کر کے سنیو اور سمجھیو۔ اگر بات صحیح لگے تو مان لینا، اور اگر صحیح نہ لگے تو نہ ماننا، کوئی ضروری ہے، ہم بھی نہیں مانتے بہت ساری باتیں۔ ہاں، تو بھائی میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ 6 مہینے سے ٹریننگ چل رہی تھی، یہ کس واسطے تھی؟ اور اس ٹریننگ میں کیا سکھایا جا رہا تھا آپ کو؟ مسلسل خواب آ رہے ہیں، اور غار حرا میں آپ جا کے عبادت کر رہے ہیں، سب سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف تو یہ اسی چیز کی ٹریننگ تھی، اسی چیز کی ٹریننگ تھی۔ اور اس وقت اللہ رب العزت کی معرفت آپ کو کامل درجے کی حاصل ہو گئی تھی، یہ معرفت کامل حاصل ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد ایک آیت شریفہ سنیے آپ، میں تفسیر نہیں کروں گا، بتا دوں گا آپ کو، اور اتنا ضرور بتا دوں گا جس سے آپ بات سمجھ جائیں، باقی تفسیر آپ دیکھ لینا جا کر۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ دیکھو والذی قدر فہدی کا ترجمہ کرو، چلو میں کر دیتا ہوں، ہاں، اور میں کروں گا اپنے والا ترجمہ، دیکھو، اور ٹھیک نہیں، بالکل اٹھک ہوگا۔ کیا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز کیا اور پھر اپنی تجویز کردہ کی طرف اس کو پہنچا دیا۔ کیا تجویز کیا یہ نہیں میں نے بتایا، نہ یہاں بتایا گیا، چونکہ اس کا مفہوم اتنا وسیع اور عام ہے کہ بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز کیا اور تجویز کرنے کے بعد پھر اس کو وہاں تک جو تجویز کیا وہاں تک پہنچا دیا۔ بس انہی الفاظ پر آپ غور کر لیجئے گا، باقی آگے ہیں مثالیں، اور ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے واسطے کچھ تجویز کیا۔ اب شہد کی مکھی جب بڑی ہوتی ہے اور گویا کہ اپنی اس عمر کو پہنچتی ہے تو وہ خود پھولوں کی اور پھلوں کی تلاش میں نکل جاتی ہے، اس کو سکھایا نہیں جاتا، اس کو بتایا نہیں جاتا، اور وہ خود دور دراز نامعلوم سینکڑوں میل کم زیادہ کہاں تک گھوم کر پھر اپنے چھتے میں آ جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ چیز ان کو سکھائی نہیں جاتی اور سکھائی جا بھی نہیں سکتی، یہ ہے۔ چلو اگر یہاں پر یہ احتمال ہے کہ آپ مانے کہ پہلے وہ اپنی بڑی مکھیوں کے ساتھ جاتی ہوں، ٹریننگ لیتی ہوں، پھر آتی ہوں، اگر اس طرح کا احتمال ہے تو میں آپ کو بتاؤں بچے کو رونا کون سکھاتا ہے اور بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ اس کی طبیعت اور فطرت میں رکھ دی گئی ہے چیز۔ مچھلی کے بچے کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ کوئی نہیں سکھاتا، وہ خود سیکھ جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں مثال اس چیز کی ہیں کہ جو چیز فطرت میں رکھ دی جاتی ہے، جس کو ہم ایک دوسرے تعبیر میں وہبی علم کہہ دیتے ہیں اور جس کو ہم دوسرے ایک تعبیر میں علم ضروری کہہ دیتے ہیں، تو اس علم ضروری کی بنا پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ جبریل ہے، اور یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کا فرشتہ اور اللہ کا قاصد ہے، یہ ان کو یقین ہو گیا۔ اور آپ کو اسی کا یقین نہیں ہوا بلکہ اپنی نبوت کا بھی کامل یقین ہو گیا آج ہی، اس واسطے کہ آپ پڑھیں گے کہ نبی کی نبوت پر جس طرح دوسروں کو ایمان لانا ضروری ہے، خود نبی کو بھی اپنی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ میں جب آپ کو نبوت عطا کی گئی اپنی نبوت کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہوں اور آپ کو یہی معلوم نہ ہو کہ میں نبی بنا دیا گیا، تو بہت سارے اشکالات اس پر پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں علم ضروری کے طور پر آپ کو معلوم تھیں، اور اس 6 مہینے کی ٹریننگ میں اور اس میں بہت ساری باتوں کے ساتھ ایک بات یہ بھی آپ کی فطرت میں اور طبیعت میں ڈالی گئی ہے۔ اس لیے فجاءہ الملک جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کو پہچان لیا کہ وہ جبریل ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے جو میرے ذہن میں آئی ہے، میرے ذہن میں کو سوال بھی آیا ہے، جواب بھی آیا ہے، وہ سوال بھی آیا اور جواب بھی آیا ہے۔ دیکھو باقی دوسرے موقعوں پر اکثر و بیشتر جبریل کسی انسان کی شکل میں آتے تھے، لیکن آج پہلے مرتبہ جب آئے تو اپنی اصلی شکل میں آئے، اس واسطے کہ اگر اپنی اصلی شکل میں نہ آتے تو بہت سے شبہات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آ سکتے تھے اور دوسرے لوگوں کے ذہن میں بھی آ سکتے تھے، اس لیے آج اپنی اصلی شکل میں آئے، اپنی اصلی شکل میں آئے۔ ٹھیک، اچھا، اب اس کے بعد بس یہ بات رہ جاتی ہے کہ کس تاریخ میں آئے، کس تاریخ میں آئے۔ تو دوستو بہت سارے اقوال ہیں اس میں بھی، 8 ربیع الاول میں آئے، 27 رجب میں آئے، اور 7ویں رمضان میں آئے، 17ویں رمضان میں آئے، 25ویں رمضان میں آئے، بہت سارے، لیکن مشہور قول جو ہے وہ 17 کا ہے، 17 رمضان۔ تو 17 رمضان المبارک حضرات محدثین یہ کہتے ہیں 17 رمضان المبارک میں تشریف لائے، اور یہ بات بالکل کہ وہ دن بھی پیر کا دن تھا جس دن وحی آئی، اور اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسا کہ کچھ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری کی بات سے
کچھ میں نے اس میں سے لیا ہے اور باقی میں نے چھوڑ دیا ہے، وہ پوری بات میرا دل قبول نہیں کر رہا ہے۔ وہ یہ کہ آپ توشہ ختم ہو جانے کی وجہ سے تو یا گھر کا اشتیاق پیدا ہو جانے کی وجہ سے تو گھر لوٹنے کی تیاری میں تھے، اور مغرب کے بعد آپ گھر جانے کے لیے، گھر واپسی کے واسطے تیار تھے کہ اسی وقت فرشتہ آ گیا۔ جب ہم یہ بات لیتے ہیں تو بہت ساری باتیں آپس میں ملتی چلی جاتی ہیں کہ قرآن پاک نازل ہوا 23 سالوں میں، لیکن وہ جو قرآن پاک میں آیا ہے کہ شہر رمضان میں نازل ہوا، اور وہ جو قرآن پاک میں آیا کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، وہ سب اس صورت میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اس طرح پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے رمضان میں شب قدر میں بیت المعمور میں اتارا، وہ جو مشہور قول ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر۔ ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ شب قدر میں، رمضان المبارک میں شب قدر میں اس کا نزول شروع ہوا، وہ جو مشہور قول ہے وہ یہاں پر جمع ہو جاتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ 17 میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اور 7 میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 24 اور 25 میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ ہم لوگوں نے تو اپنے طور پر طے کر لیا کہ وہ 27 میں ہوتی ہے۔ یہ اب آگے چلتے ہیں۔ فقال اقرا، اس نے یعنی ملک نے، فرشتے نے کہا اقرا، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے پکڑ کر بھینچا، حتیٰ کہ وہ بھینچنا میری آخری طاقت کو پہنچ گیا۔ پھر اس نے مجھ کو چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، پھر میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے پکڑ کر دوسری مرتبہ بھینچا، حتیٰ کہ وہ بھینچنا میری آخری طاقت کو پہنچ گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے پکڑ کر بھینچا تیسری مرتبہ، اور پھر چھوڑا، اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ ہے۔ تو دیکھو یہاں پر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اقرا، آپ پڑھیے، تو اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ دیکھو اگر ہم عجمی نہ ہوتے تو ہمیں یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا، اگر عربی ہوتے اور عربی لغت سے واقف ہوتے تو یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ ہم عجمی ہیں اور عربی لغات کو اچھی طرح سمجھتے نہیں ہیں، اس واسطے ہمیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو قاری یہ کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ امی کے مقابلے میں آتا ہے، اور امی کسے کہتے ہیں؟ امی اسے کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ تو قاری کسے کہیں گے؟ جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو۔ تو قاری کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور اقرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لکھی ہوئی کسی چیز کو پڑھ، لکھی ہوئی اس چیز کو پڑھ، یہ مطلب ہوا۔ اور دیکھو ہماری جو اب لغات اردو کی آ رہی ہیں، اردو لغات جو آ رہی ہیں، اس میں بھی بڑا تساہل برتا جا رہا ہے۔ ہاں، اور کیا عبارت آرائی اور سہولت پسندی سے حقیقت غائب ہو جاتی ہے۔ المعجم الوسیط میرے پاس ہے، جب میں نے اس میں اس کے معنی دیکھے تو انہوں نے لکھا ہے اس کے معنی قرأ الکتاب، یعنی اس نے غور کیا، اس نے حروف میں غور کیا، اور غور کرنے کے بعد پڑھا، یعنی حروف میں غور کر کے سمجھ کے پڑھا۔ تو اس کے معنی لکھی ہوئی چیز کو پڑھنے کے آتے ہیں۔ اور جب آپ اقرا کا مطلب یہ، قرات کا مطلب یہ سمجھ لیں گے تو ما انا بقارئ کا مطلب خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی دقت کوئی
وہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس معنی کی تائید اس طرح بھی ہوتی ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل کے ہاتھ میں دیباج عمدہ قسم کے ریشم پر کچھ عمدہ قسم کے ریشم کے کپڑے پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو غالب گمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے، تو آپ اس کے کہنے سے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس دیباج میں جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھوانا چاہتا ہے مجھ سے، اس لیے آپ نے فرمایا ما انا بقاری، یہ مسئلہ ہوا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل کے ہاتھ میں ایک لوح تھی، ایک تختی تھی، اس لوح پر کچھ لکھا ہوا تھا، تو اس سے بھی وہی بات سمجھ میں آتی ہے، دیباج میں لکھا ہوا ہو یا تختی پر لکھا ہوا ہو، دونوں میں بات ایک ہی ہے۔ اس واسطے آپ فرماتے رہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو ایک امی اور ان پڑھ آدمی ہوں، میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ امید ہے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں بھی آئی ہوگی، اور اقرا کے جواب میں ما انا بقارن کہنا بہت صحیح ہے۔ اور یہ سوال ہم لوگوں کو اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو زبانی پڑھنے کو بھی پڑھنا ہی کہتے ہیں نا، یہ چلو۔ اس کے بعد جبریل نے مجھے پکڑ کر دبایا، غطنی کا ترجمہ کر رہا ہوں، دبایا، بھینچا، اور اتنا بھینچا کہ وہ بھینچنا میری آخری طاقت کو پہنچ گیا۔ دیکھو، یہی میں نے ترجمہ اس دن کیا تھا جس دن پوری حدیث پاک کا ترجمہ ہوا تھا، اور آج بھی میں یہی ترجمہ کر رہا ہوں، چونکہ یہ بہت اچھا ترجمہ ہے، بلا کسی تعویل کے بہت سیدھا صحیح ترجمہ ہے۔ وہ بھینچنا، مجھ کو بھینچنا میری طاقت کے آخر کو پہنچ گیا، اتنی زور سے دبایا، بس جتنا وہ مجھے دبا سکتے تھے اتنا دبایا، اگر اس سے زیادہ دباتے تو میری ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی۔ جتنا میں برداشت کر سکتا تھا، میری برداشت کی حد تک انہوں نے مجھے خوب دبایا، یہ مطلب اس کا ہے۔ وہ دبانا میری آخری طاقت کو پہنچ گیا، یہ ہوا۔ بہت آسان مطلب، اور دل کو قبول، دل کو لگنے والا، دل کو بھانے والا۔ اب اس کے بعد اگر آپ چاہیں اور اس میں جاویں کہ جوہدہ بھی لکھا ہوا ہے، جہدہ بھی لکھا ہوا ہے، جوہدو بھی لکھا ہوا ہے، جوہدہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو دیکھو، ایک تو ہے جوہد، جیم کے ضمے کے ساتھ، اس کے معنی آتے ہیں کوشش کرنا، اور ایک آتا ہے جہد، جیم کے فتح کے ساتھ، اس کے معنی آتے ہیں مشقت۔ تو جوہد کے معنی کوشش اور جہد کے معنی مشقت، یہ ہے۔ اور یہ دونوں صورتوں میں بلاغہ کا فاعل بھی ہو سکتا ہے اور بلاغہ کا مفعول بھی ہو سکتا ہے، بلاغہ کا مفعول بھی ہو سکتا ہے، فاعل ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور بلغ من الجہد، میری طرف سے اس کو کوشش پہنچی، یعنی فرشتے کو مجھے دبانے میں بڑی کوشش کرنی پڑی، یہ مطلب ہو جاتا تھا یہ۔ اور فرشتہ میری طرف سے کوشش کو پہنچا، مطلب اس کا بھی یہی ہے کہ اس نے کوشش کرنی پڑی، یہ۔ اور دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اتنی کوشش کی جبریل نے دبانے میں کہ خود تھک گیا جبریل، یہ ہوا، وہ ہوا۔ اچھا، ایسے ہی جہدو، میری طرف سے اس کو مشقت پہنچی، یعنی مجھے اتنا دبایا کہ اس کو مشقت ہوئی، یہ ہوا۔ یا بس یہ سب معنی اس کے اندر آ گئے۔ بہرحال آپ کو بھینچتے رہے اور چھوڑتے رہے اور کہتے رہے اقرا، اسی معاملہ 3 مرتبہ ہوا، اور تیسری مرتبہ کے بعد پھر کہا اقرا، تو یہاں تو نہیں ہے،
ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماذا اقرأ، بتائیے کیا پڑھوں؟ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ پانچوں آیتیں پڑھی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پانچوں آیتیں پڑھی۔ اب اس کے بعد یہاں کئی باتیں ہیں سوچنے اور سمجھنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جبریل نے آپ کو بھینچا کیوں، اور اتنی زور سے کیوں بھینچا؟ ایک سوال تو یہ ہے، اور اسی میں دوسرا سوال بھی شامل کر لو، آخر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ کیوں بھینچا؟ 3 ہی مرتبہ کیوں بھینچا؟ یہ ہے، یہ بھی ایک سوال، کیوں بھینچا اور 3 مرتبہ کیوں بھینچا؟ یہ دونوں سوال آپ اس میں شامل کر لیجیے گا۔ تو دوستو، یہاں پر بھی شرح حضرات بہت کچھ کہتے ہیں، میں آپ کو ایک بات جو میرے دل کو بھاتی ہے، لگتی ہے، بس وہ کہہ دیتا ہوں، اور پھر میں اپنی رائے تو اس کو نہیں کہہ سکتا، بلکہ اپنے اساتذہ اور شراح حدیث کے کلام سے جو میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے، میں پھر آپ کو وہ بتاؤں گا، شاید وہ آپ کو کسی کتاب میں نہ ملے، لیکن ٹھیک نہیں ہے، ٹھک پاوے گی انشاءاللہ۔ جی ہاں، دیکھو، معاملہ اس وقت صرف پڑھنے پڑھانے کا نہیں تھا، بلکہ اس وقت معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تحمل وحی کی طاقت پیدا کرنا تھا، تحمل وحی کی صلاحیت پیدا کرنا تھا، معاملہ یہ تھا۔ تو یہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں، ان کو بڑے فرشتوں کو عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث سنائی تھی، قصہ نہیں، میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کوئی حکم سناتا ہے تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے، 7ویں آسمان کے فرشتے اس کو سنتے ہیں، اور باقی فرشتے جو ہیں 6 آسمانوں کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اسے سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر نیچے والا اوپر والے سے، پھر اوپر والا اوپر والے سے، پھر اوپر والا اوپر والے سے، یہاں تک کہ نوبت 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے، تو پھر 7ویں آسمان والے فرشتے بتاتے ہیں ان کو۔ تو دراصل حضرت جبریل علیہ السلام میں تحمل وحی، اور اس کے ساتھ دوسری بات کہہ لو فہم وحی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا، تو تحمل وحی اور ادراک وحی کی صلاحیت جو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، چونکہ ان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، یہ تو وہ قوت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کی ہے جبریل نے، ان کو اپنے سینے سے لگا کر اور بھیج کر۔ یہ کہتے ہیں حضرات، اور اگر ایسا ہو تو اس میں کوئی بعد نہیں ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے یہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز عالم دنیا میں مشاہدے میں ہے، مشائخ اعظام بھی یہ عمل کرتے ہیں، اور جو چیز اپنے مرید کو، اپنے خلیفہ کو وہ دینا چاہتے ہیں تو بعض مرتبہ تو محض نگاہ کی توجہ سے، اور بعض مرتبہ نگاہ کی توجہ کے بغیر ہی، اور بعض مرتبہ سینے سے لگا کر اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ میرا اصول آپ ہمیشہ یاد رکھیے، بعد کی جو اصطلاحات ایجاد کی گئی ہیں اور ان کے مفہوم پوری طریقے سے اس کے موافق نہیں ہیں، لیے وہ بعد کی اصطلاحات ان کے لیے یعنی خیر القرون کے لیے معنی کے واسطے استعمال نہ کی جاوے، یہ احتیاط کے بھی خلاف ہے، ادب کے بھی خلاف ہے۔ ہاں کبھی کبھی ہم اس صراحت کے ساتھ تقریب الفہم کے واسطے کہ ہم ان الفاظ سے کچھ سمجھنے کے عادی ہیں، یہ بات کہہ دیتے ہیں، اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں انتقال نسبت،
انتقال نسبت۔ ہاں، پہلے میں یہ بیان پورا کر لوں، اس دوسرے بیان میں جا کر، اس کی تفصیل میں جا کر یہ نہ کہیں رل جاوے بچل جاوے۔ میں تو اسے سلجھا ہی لوں گا جس طرح سلجھاؤں گا، شاید آپ کو سلجھانا مشکل ہو جاوے، اس لیے ہم اس کو یہیں ختم کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا۔ اس پر بعض لوگ زبردستی کا ایک سوال پیدا کرتے ہیں، سوال پیدا ہوتا نہیں لیکن زبردستی کا سوال پیدا کرتے ہیں، اور وجہ اس کی وہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جیسی عقل ہوتی ہے، جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے، اور ناقص سمجھتا ہے تو سوال کر بیٹھتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ کا شکر ہے اس طرح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کیا جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے؟ تو دیکھو یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہی نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک ہستی ہے، جبریل الگ ایک ہستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور جیسی ان کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ایسے ہی ان کے ذمہ کام لگایا ہے۔ تو آپ تو اس کام کے واسطے متعین ہے ہی، جبریل اس کام کے واسطے متعین ہے ہی، تو اس سے افضل ہونا کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اس کو یہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ میری سنیے گا جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ دراصل ہے تو وہ قریب قریب اسی کے، لیکن اس سے مختلف بھی بہت ہے۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ خلق فسوا والذی قدر فہدا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روحیں پیدا فرمائی ہیں اسی وقت ہر انسان کے واسطے تجویز کر دیا ہے جو تجویز کرنا تھا، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں، یاد رکھ لو۔ تجویز کر دیا جو تجویز کرنا تھا، اور تجویز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صلاحیتیں، وہ قوتیں اس کی طبیعت و فطرت میں ودیعت کر دی، ودیعت کر دی۔ صرف تجویز نہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں تجویز ہوتی ہے پھر تنفیذ ہوتی ہے، نہیں، وہ اس کی فطرت میں ودیعت کر دیا۔ تو اب آپ سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت و فطرت میں نبوت نہیں بلکہ خاتمیت نبوت، ختم نبوت، خاتمیت نبوت آپ کی طبیعت میں، فطرت میں ودیعت تھی، اور اس کا کوئی انکار نہیں، نہ کوئی انکار کی دلیل ہے یہ۔ پھر اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اپنے سینے سے لگا کر وہ چیز جو آپ کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے، طبیعت میں رکھی ہوئی ہے، جس کو ہم کہہ دیں گے ختم نبوت کے کمالات، ختم نبوت کے کمالات، تو اس کو قوت سے فعل میں لائے ہیں۔ آپ اصطلاح منطق سے واقف ہیں، قوت اور فعل کو سمجھتے ہیں، تو قوت سے فعل میں لائے۔ اگر آپ قوت اور فعل کو نہیں سمجھتے تو یوں کہہ لیجئے گا آپ کہ وہ کمالات جو آپ کی طبیعت و فطرت میں رکھے ہوئے تھے ان کو متحرک کر دیا، ان کو فعال بنا دیا، فعال بنا دیا، متحرک بنا دیا۔ یہ تعبیر اور ان الفاظ سے تو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہی مطلب ہے قوت سے فعل میں لے آئے اور اس کو متحرک کر دیا، ان کو فعال بنا دیا۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، اور یہ کام سمجھدار آدمی لیتے ہیں، یہ کام سمجھدار آدمی لیتے ہیں، انسان بھی لیتے ہیں۔ ارے مولانا عابد صاحب، آپ تو پکے سنا رہے ہیں، ذرا دیکھیو یہ سونا اصلی ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہم نے کیوں کہا یہ پکے سنا رہے ہیں آپ؟ اس کے اندر جو صلاحیت ہے، کچھ فطرت انسانی اس طرح کی ہے، اس کو بیدار کرنے کا واسطہ۔ ارے تو رنگڑ ہے، تو پٹھان ہے، تو وہ جو چیزیں اس کی جبلت کے اندر رکھی ہوئی ہیں
ان کو متحرک کرنے کے واسطے، ان کو فعال کرنے کے واسطے ایسا کیا جاتا ہے، اور وہ متحرک اور فعال ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کر اور بھینچ کر اور دبا کر اس قوت کمالات ختم نبوت کو متحرک کیا ہے بس۔ اور اس کے متحرک ہونے کے بعد اچھا یہاں پر آپ کو پھر 3 مرتبہ کیوں ضرورت پڑی؟ 3 مرتبہ کیوں ضرورت پڑی؟ تو دیکھو دفعتاً واحدتاً کرنا مناسب نہیں تھا، دفعتاً واحدتاً کرنا مناسب نہیں تھا۔ اور جیسا کہ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی پوری طاقت سے ان کو دبایا، بھینچا، تو معلوم یہ ہوا کہ دفعتاً واحدتاً وہ ہوئے بھی نہیں، بلکہ کئی بار کی کوشش سے وہ متحرک ہوئے، فعال ہوئے۔ یہ اب بار بار وہ پکڑنا چھوڑنا دبانا، ان سب کی آپ کو وجہ معلوم ہو گئی۔ اور جیسے ہی وہ اوصاف اور کمالات متحرک ہوئے، فعال ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ آپ نبوت اور اس کے لوازمات کو آپ خوب سمجھ چکے تھے، نبوت اور اس کے لوازمات کو آپ خوب سمجھ چکے تھے۔ تو اب آپ یہ سمجھ چکے تھے کہ نبی کو لکھی پڑھی چیز نہیں پڑھوائی جاتی، نبی کو تو کلام الہی سنایا جاتا ہے۔ اس واسطے اب آپ کے ذہن میں وہ بات نہیں رہی کہ مجھ سے کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھوائی جا رہی ہے، بلکہ آپ سمجھ گئے کہ مجھ سے کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں پڑھوائی جا رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ماذا اقرا، بتائیے کیا پڑھوں یہ۔ اور پھر اس میں قرات کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ قل کیوں نہیں کہا؟ اقرا کیوں کہا؟ تو دیکھو یہ چیزیں آپ اس کی تفسیر میں پڑھ لیجیے گا اور سن لیجیے گا۔ اگر ہم ان کو بھی یہاں بیان کرنے لگے تو بات آگے کو چلے گی نہیں، بات آگے کو چلے گی نہیں۔ امید ہے کہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، یہ بات جب آپ کی سمجھ میں آئی تو یہاں میں آپ کو 2 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے وہ بھی میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ دیکھو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ یوں کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء آ سکتے ہیں، نبی آ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے بعد نبی آ بھی جائیں تو بھی آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو وہ خاتم النبیین کی تو بات چھوڑ دیتے ہیں اور اس بات کو لیتے ہیں کہ وہ اس کے امکان کے قائل ہیں کہ آ سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اہل باطل اس قسم کی باتوں سے اپنا مدعا ثابت کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو حضرت مولانا الیاس قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقصد، یہ منشا ہرگز ہے ہی نہیں جو کچھ انہوں نے جو لوگ بیان کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں، اور ہم میں سے بھی وہاں تک نہیں پہنچتے۔ تو دیکھو خاتمیت 2 معنی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت 2 معنی میں ہے۔ ایک خاتمیت تو یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ہیں، اور زیادہ مشہور بھی یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے، منصوص بھی، بلکہ ان کو یہ مشہور بھی یہی ہے اور منصوص بھی یہی ہے۔ لیکن خاتمیت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واسطے جو اوصاف پیدا فرمائے اور مقرر فرمائے، اور جتنے اوصاف اور جیسے اوصاف مقرر فرمائے، ان اوصاف کی انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی۔ یعنی ان سے نبوت کے اوصاف ان سے زیادہ کامل کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے۔ وہ کمالات، نبوت کے جو کمالات ہیں، اتنے کامل درجے کے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے۔ جتنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے بس انہی کو دیے، اس کے علاوہ
اور کسی کو دیے ہی نہیں ہیں، اور یوں سمجھو دیے ہی نہیں ہیں، بس آپ ہی کے لیے پیدا فرمائے اور دوسرے کسی کے لیے پیدا فرمائے ہی نہیں ہیں۔ شاید بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ تو جب آپ کو وہ اعلیٰ درجے کے کمالات عطا کیے گئے جو پھر پیدا ہی نہیں کیے گئے ہیں، کسی کو دیے ہی نہیں گئے ہیں، تو بالفرض اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو آپ خاتم الانبیاء پھر بھی ہیں، بالفرض کی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کمال بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں بیان کرنا چاہ رہے کہ وہ کہ ان کے بعد آ سکتا ہے کوئی نبی، نہیں آ نہیں سکتا، منصوص ہے کہ آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ یہ وہ تو بالفرض اگر آ بھی جاوے تو آپ کی ختم نبوت میں سے اس پر کوئی حرف نہیں آتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب ایک بات اور لے لو، مجھے اس وقت یاد نہیں حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے یا کسی اور بزرگ کا، غالب گمان ہے انہی کا ہے یہ، چونکہ انہی کی باتیں کچھ اس طرح کی ہیں جن پر لوگ بھڑک جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کیا حیثیت، دسیوں محمد پیدا کر ڈالے ہے بھائی۔ وہ کمالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں وہ مخلوق ہیں، ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک انسان کے لیے ان کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو 100 انسانوں کے واسطے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، تو 100 محمد پیدا کر سکتا ہے وہ۔ ہاں، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نقص نہیں آتا، آپ کی صفات کمالات میں کوئی نقص لازم نہیں آتا، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت کا بیان ہے، یہ ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ختم نبوت کی قوت و استعداد رکھی ہوئی تھی وہ محرک کی، فعال کی، اور آپ میں جب وہ اوصاف نبوت متحرک اور فعال ہو گئے اور آپ نبی ہو گئے تو اس میں آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میں نبی ہو گیا، اور یہ بھی اس کے لوازمات بھی معلوم ہو گئے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے اور وہ کسی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں پڑھوایا جاتا۔ تو پھر آپ نے کہا ماذا اقرأ، تو آپ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔